بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سیرت نبوی کا یہ طویل سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب مکے میں پھیلنے لگی اور بہت سے لوگ مسلمان ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر پہلے بہت سارے اعتراضات کیے گئے، شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، استہزاء اور مذاق اڑایا گیا۔ لیکن جب سب کے جوابات دے دیے گئے اور حق واضح ہو گیا تو اب ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا، یا تو اسلامی دعوت کو تسلیم کرنے یا نہیں تو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں۔ تو اب تو ان کو اسلام قبول کرنا نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ جو سرداران تھے ان کے سامنے بات واضح ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولے اور آپ صادق اور امین کے خطاب سے ملقب کیے گئے تو اللہ کی بات پہنچانے میں جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے، طرح طرح سے ستایا۔ کسی کو گھر میں ریت پہ لٹایا گیا، کسی کے گردن میں رسی ڈالی گئی، کسی کو آگ کے انگارے پر لٹایا گیا، کسی کی آنکھ نکال لی گئی، کسی کے جسم کو چھلنی کیا گیا۔ اسی کے کچھ نادر نمونے ہیں جو سیرت نبویہ کے صفحات پر نمودار ہیں، ان کی بعض باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کسی کو اتنے ہی آزماتا ہے جتنی اس کے اندر صبر کی صلاحیت ہوتی ہے، ایک۔ اور نمبر دو، اللہ ایمان کی سچائی اور کفر کی کذب اور کفر کی خرابی کو واضح کرنے کے لیے اللہ آزماتا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ پاک اور ناپاک کو اللہ الگ کر دے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ جس طرح آپ سونے اور چاندی کو آگ پہ تپاتے ہیں تو جو جھاگ ہوتا ہے اوپر اٹھ جاتا ہے اور جو اصل چیز ہوتی ہے نیچے جم جاتی ہے۔ تو اللہ آزمائشوں کی آگ میں تپا کر اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے کہ سچے ایمان والے دین پر جمے رہیں گے اور جو منافقین ہیں، جھوٹے اور مکار ہیں، وہ کیا ہو جائیں گے؟ کنارے ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نبیوں اور رسولوں کو آزمایا گیا، پھر ایمان کے مطابق آزمایا جائے گا۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، اگر ایمان مضبوط ہے، دین مضبوط ہے تو اللہ ضرور آزمائے گا۔ تمنا تو نہیں کرنا چاہیے، عافیت طلب کرنی چاہیے۔ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِ صَلَابَةٌ اشْتَدَّ بَلَاؤُ، اگر دین میں سخت ہے تو آزمائش بھی سخت ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ فِي رِقِّ خِفَّةً خُفِّفَ عَنْهُ، اور دین میں کمزور ہے تو آزمائش بھی ہلکی ہوگی۔ وَلَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيَّةٌ، آزمائشوں کی آگ میں تپایا جاتا ہے، آزمائشوں کی بھٹی میں اللہ تعالیٰ تپاتا ہے یہاں تک کہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، زمین پہ چلتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے عافیت طلب کرنی ہے،
لیکن یہ آزمائش جو ہوگی ایمان والوں کی 5 میں سے ایک ہونا ہے. یا تو اللہ 5 سے آزما لے ایک، یا 5 میں سے بعض سے آزمائے، یا اللہ تعالیٰ کسی ایک سے آزمائے. ایک سے آزمانا، 5 میں سے کوئی نہ کوئی ایک آزمائش ہر مومن کے لیے لازمن ہے. کیونکہ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لا لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ، ضرور بالضرور تم کو آزمائشوں میں تپائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمنوں کا کچھ خوف دلا کر، ایک، وَالْجُوعِ، یا بھوک کے ذریعے آزمائیں گے. جیسے کہ بعض مشائخ میں نے سنا مصنف ابن شیبہ کے حوالے سے، اب یہ روایت کو میں نے دیکھا نہیں ہے اسے میں بتا رہا ہوں، جامعۃ الامام کے جو پروفیسر حضرات کی ادھر یہ روایت ملی کہ بعض انبیاء کو اتنا آزمایا گیا بھوک کے ذریعے کہ آزمائشوں کی آگ تاپ نہ لا کر کے بعض انبیاء دنیا سے گزر گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھوک کے ذریعے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنه بئس الوجیع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا بھوک سے، یہ بہت برا ساتھی ہے. والخوف والجوع ونقص، مالوں میں کمی کر کے. والانفس، چوتھی آزمائش جانوں کی تکلیف کے ذریعے، یا اللہ تعالیٰ بہت سے رشتہ داروں کو موت دے دے گا، یہ جسمانی بیماریوں میں اللہ ڈال دے گا. والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے. بعض نے اس کا معنی لیا ہے آمدنی میں کمی ہو جائے گی، آپ کی کمائی 1 کروڑ تھی اب 1000 روپے آ گئی، یہ بھی ہے پھلوں میں آمدنی میں کمی کر کے. لیکن وبشر الصابرین کہا اللہ تعالیٰ، صبر کرنے والے کو بس بشارت دے دو. جو مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ کا 3 انعام ہے. نمبر 1 صلوات. صلوات کا معنی اے ثناء اللہ علیہ عند الملائکہ کما قال ابو العالیہ فی صحیح البخاری. اگر آزمائش پر صبر کریں گے، دین پہ ثابت قدم رہیں گے، انا للہ پڑھیں گے، 3 انعام میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مقربین کا تذکرہ فرشتوں میں کرے گا. اس میں اشارہ ہے کہ یہ لوگ مقربین میں شامل ہونے والے ہیں. جنتیوں کی 3 قسمیں ہیں، نہیں کتنے قسمیں ہیں؟ سابقین، اصحاب الیمین اور ظالم لنفس. تو اللہ رب العالمین کا تذکرہ فرشتوں میں کرے گا، 1. نمبر 2 اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ رحمت نازل کرے گا، ان کے کاروبار پر رحمت، ان کے دماغ پر، ان کی فکر پر، ان کے علم پر، ان کی دنیا میں، ان کی آخرت میں، ان کے قبر میں، ہر چیز میں رحمت. اللہ اکبر. اور نمبر 3 اولئک المہتدون، اللہ ہدایت عطا فرمائے گا، دین پہ ثابت قدمی عطا فرمائے گا، صراط مستقیم پہ چلائے گا. اور ہدایت کے معنی یہ ہے مصیبت پر صبر کریں گے، جم جائیں گے نا تو قیامت کے دن جو پلسرات جو ہے تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تیزی سے گزار دے گا، ہوا کی رفتار میں، بجلی کی رفتار میں، گھوڑے کی رفتار میں، علی حسب مراتب الایمان. تو یہ سب فائدہ ہے. اور نمبر 2 صبر کریں گے تو اللہ قیامت کے دن کہے گا انی جزیتہم اليوم بما صبروا، یہ وہ میرے بندے ہیں جنہوں نے صبر کیا. اولین اور آخرین کے سامنے اللہ عزت کا تاج رکھے گا کہ میں نے آج ان کو بدلہ دیا ان کے صبر کی وجہ سے. تو ہو گیا. نمبر 3 اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، بالا خانہ دیے جائیں گے. غرفہ کہتے ہیں غرفۃ عالیہ، اس دین پہ ثابت قدم رہنے والے. شبہات کا حملہ ہے، شہوات کا حملہ ہے، انٹرنیٹ کا حملہ ہے، موبائل کا حملہ ہے، کاروبار پہ حملہ ہے، فسق و فجور کا فتنہ ہے، لڑکیوں کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ ہے، مرد و زن کے اختلاط کا فتنہ ہے. سارے فتنے ہیں نا. اگر اس پر ثابت قدم رہ گئے تو کیا ملے گا؟ اللہ اکبر. وہ ملے گا جو حدیث میں غرفہ کہتے ہیں، غرفہ عالیہ. ان اہل الجنہ لیتراءون اہل الغرف من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في افق من السماء. اللہ اکبر. لتفاضل ما بينهم قالوا تلك منازل الانبیاء قال بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلین. نیچے والے جنتی اوپر والے جنتی کو دیکھیں گے اگر آپ نے صبر کیا شبہات کے فتنے پر، شہوات کے فتنے کا، انٹرنیٹ، موبائل، تمام برائیوں سے بچے رہے. دشمنوں کا حملہ ہے، کاروبار پر حملہ ہے، مختلف وصیتیں دی جا رہی ہیں، پھر بھی دین پہ ثابت قدم ہے. انکار حدیث کے فتنے پر آپ جم گئے، منکرین حدیث کے مقابلے میں جم گئے، تکفیری فتنوں کے مقابلے میں جم گئے، قادیانی کے فتنے کے مقابلے جم گئے. مثال دے رہا ہوں. تو کیا ہوگا؟ جنت کے اس اعلیٰ مقام پہ داخل کرے گا کہ نیچے والے جنتی اوپر والے جنتی کو اتنی بلندی پر دیکھیں گے کہ جس طرح آسمان کے مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ میں تارے نظر آتے ہیں، اتنی اونچائی پر اللہ ڈالے گا. 3 ہو گیا. نمبر 4
یہ جنت میں اکیلے نہیں جائیں گے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللہ اکبر. باپ دادا لکڑ دادا تکڑ دادا بیٹے پوتے لکڑ پوتے تکڑ پوتے بیویاں سب کو اللہ ایک ساتھ جنت میں جانے سے پہلے ملا دے گا. بلکہ بعض روایت میں یہاں تک ہے مرنے کے بعد ہی اللہ ملا دیتا ہے. مرنے کے بعد جب ایمان والوں کی روحیں ہوتی ہیں نا وہیں پہ ملاقات ہو جاتی. مستقر ارواح روحوں کی جو دنیا ہے جنت کے دروازے پر ہو یا جنت میں ہو یا ساتویں آسمان پر ہو یا سدرۃ المنتہا پر، ایک مستقل موضوع ہے روحوں کی دنیا. تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بھی ان کو اپنے عرش سائے میں جگہ دے گا اور جنت میں جانے سے پہلے بھی ملا دے گا اور فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم. اللہ اکبر. تم پر جو اللہ کی سلامتی اور یہ رحم و کرم اور یہ عزت و اکرام اور یہ گفٹ، یہ تحفہ، یہ مقام، یہ درجہ کیوں مل رہا ہے؟ بما صبرتم، صبر کیا تم نے، مصیبتوں میں صبر کیا، دین پہ ثابت قدم کیا، شبہات کے مقابلے میں صبر کیا، شہوات کے مقابلے میں صبر کیا، دشمنوں کی اذیتوں میں صبر کیا. تو پوری فیملی کے ساتھ جنت میں جائیں گے. انہی کا تذکرہ. لہذا بادی مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مصیبتیں اور بلائیں جب آتی ہیں تو ذلیل کرنے کے لیے بلکہ درجات کو بلند کرنے کے لیے. اس لیے آخری زمانے میں بھی آزمایا جائے گا. الصبر فیہن کقبض علی الجمر. جس طرح اولوں کو آزمایا گیا تمہیں بھی آزمائیں گے. اولین اور آخرین کی آزمائش ہوگی اور اس طرح ایمان کا بچانا مشکل ہوگا. کقبض علی الجمر، جس طرح ہاتھ میں چنگاری لینا. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ چنگاری پر ایسے رکھے گا تو ہاتھ جل جائے گا. ایسا ہوتا ہے. میں نے کچھ دن پہلے بھی اس کو کیا. میں نے ایسے رکھنے سے جل جاتا ہاتھ. میں نے ایسے مارا آگ کو، آگ بجھ گئی اور میرا ہاتھ نہیں جلا. کیا مطلب ہے؟ یعنی کتاب و سنت پر مضبوطی سے قائم رہو گے سارے فتنے کی آگ بجھ جائے گی اور تمہارا ایمان محفوظ رہ جائے گا. ایسے موقع پر دین پہ ثابت قدم رہیں گے. للعامل 50 رجلا، 50 لوگوں کا ثواب ملے گا ایک پوائنٹ میں. صحابہ نے کہا ہم میں سے 50 یا ان میں سے 50. آپ نے کہا تم میں سے 50. یہ حدیث متعدد صحابہ، عتبہ بن غزوان سے، ابو سالبہ خشنی سے، کئی روایت صحابی سے یہ حدیثیں مروی ہیں. تو آخری زمانے میں آزمائش. لہذا جو آزمائشیں آج شام کی سرزمین پر نظر آئیں، غزہ میں نظر آئیں اور دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کو جلایا گیا، ان کو زمین میں گاڑا گیا، کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ کی جگہ بشار پڑھو نعوذ باللہ. تو اللہ رب العالمین نے کیا ان کا ذکر خیر نہیں کیا. اللہ نے ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار نہیں کیا. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ ان سارے دشمنوں پر اللہ ان سے بھی بڑے دشمنوں کو مسلط کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا یہ نظام ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتا ہے. اللہم یا قوی یا عزیز یا جبار السماوات والارض یا عزیز ذو انتقام یا من اہلک الجبابرہ وکسر الفراعنہ یا جبار یا غفار یا قہار یا عزیز ذو انتقام. اللہم علیک ببشار، اے اللہ بشار کو اور اس کے جنود کو اور اس کے حاشیہ برداروں کو اے اللہ تو پکڑ. آمین تو کہو. اے اللہ ان پر اپنے لشکروں کو نازل فرما، انہیں ذلیل و خوار کر، مظلوموں کی مدد فرما، انہیں ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرما اور اللہ حق کو ظاہر فرما. بے شک اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. تو اس لیے ان بعد میں آنے والوں کے لیے جو اذیتیں تکلیفیں دی گئی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کا زمانہ ہے، رحمت الہی کا نزول ہے، جبریل امین نازل ہو رہے ہیں، سلامتی کی بارش ہو رہی ہے، پھر بھی صحابہ کو اذیتیں دی جا رہی ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے اسی کو آزماتا ہے، اسی کو تکلیف میں ڈالتا ہے. اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، یعنی جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کو آزمائشوں کے آگ میں ڈالتا ہے. ایک نمبر 1. نمبر 2 بخاری کی حدیث، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے اللہ اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اور بھلائی مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر ایمان کی لذت انسان کو ملتی ہے. حضرت عائشہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں وجدنا خیر عیشنا بالصبر، زندگی کی لذت اور مٹھاس ہم کو مصیبتوں پر صبر کرنے میں نصیب ہوئی. تو اس لیے جب انسان دین پہ ثابت قدم ہو جائے اور جم جائے، زمین و آسمان کی مصیبتیں اس پر ٹوٹ جائیں، لیکن اگر دین پہ ثابت قدم ہے
تو اللہ روح کی قوت اور ایمان کی طاقت کی وجہ سے جسم کی تکلیف کا احساس بھی ختم کر دیتا ہے. آخر یہ صحابہ اتنی برداشت کیوں کی تکلیف؟ اس لیے تکلیف کا احساس اللہ کم کر دیتا ہے. اور میں یہ مثال دی تھی، الشہید لا یجد الم القتل الا کما یجد احدکم حظ النملہ. شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے، اس کے ہاتھوں کو کاٹا جا رہا ہے، پاؤں کو کاٹا جا رہا ہے، گردن اڑائی جا رہی ہے نا، اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا کہ چیونٹی کے ڈسنے کی تکلیف ہوتی ہے. یہ ایمانی قوت ہے، یہ ایمان. ورنہ صحابہ کرام نماز کی حالت میں تیروں کی بارش ہو رہی ہے، احساس ہی نہیں ہے، نہیں ہے. ایسے کیسے واقعات ہیں؟ تو بہرحال اس کے اتحاد جو ہے مسلمانوں کو ایسی سی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. مثلا حضرت بلال بن ابی رباح امیہ بن خلف کے غلام تھے. یہ سرداران قریش میں بہت بڑا ظالم و جابر انسان تھا. ٹھیک ہے، امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا، یعنی رسی ڈالتا. کیوں ڈالتا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید، ایمان لانے کے جرم میں. اس دوران حضرت بلال احد احد کہتے تھے. اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی کڑی دھوپ میں جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا. جلتی جو ریت ہوتی ہے نا، یہ صرف کہنا بہت آسان ہے، ہم نے دیکھا ہے اس کو. ہم لوگ ندی سے مچھلی نکالتے تھے. کیا نکالتے تھے؟ مچھلی. آگ تو ہے نہیں، کھانا ہے تو اس ریت میں ڈال دیتی، اور ریت اتنی تیز ہوتی تھی کہ وہ مچھلی بالکل تیار ہو جاتی تھی. پاؤں پہ آبلے پڑ جاتے تھی، برداشت نہیں کر سکتے. ایسی کڑی دھوپ میں ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا جاتا اور سینے پہ بھاری پتھر رکھا جاتا. اور کیا کہتے؟ یا تو محمد کے ساتھ کفر کر صلی اللہ علیہ وسلم، یا لات و عزیٰ کی پوجا کر، یا تو غیر اللہ کی عبادت کر، ٹھیک ہے، یا نہیں تو محمد کا انکار کر، اللہ اکبر، یا نہیں تو اسی حالت میں تو مر جائے گا. لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے ہیں؟ اللہ. لیکن بلال برابر احد احد کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا دین ایک ہے. کیا اللہ نے حضرت بلال کی مدد نہیں کی؟ اور یہی ظالم امیہ بن خلف جس نے ان کو یہ تکلیف دی تھی، حضرت بلال نے اپنے ہاتھ سے اس کو مارا. بدر کے اندر اپنے ہاتھ سے اس کو مارا حضرت بلال نے. ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے، حضرت بلال کو اسی طرح کی اذیت دی جا رہی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس مصیبت میں دیکھا تو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا. غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب تو آپ کو معلوم ہے. من اعتق رقبۃ مؤمنہ استنقذ اللہ منہ بکل عضو من النار او کما قال. بخاری کی حدیث ہے. ایک غلام کو اگر آزاد کیا تو اس کے بدلے اللہ اس کے جسم کے تمام حصے کو، سر سے لے کر پاؤں تک، ہر حصے کو اللہ جہنم سے آزاد کرے گا. کیونکہ کبھی کسی کا ہاتھ آزاد ہو گیا، پاؤں آزاد نہیں جہنم میں. پاؤں آزاد ہو گیا تو ہاتھ آزاد نہیں. یعنی یہ جسم کے کچھ حصے کو آگ کھائے گی، کسی کو نہیں کھائے گی. جہاں جہاں وضو کیا اس کو آگ نہیں کھائے گی، لیکن دوسرے حصے جلائے گی. لیکن جس نے غلام کو آزاد کیا، اللہ اس کے بدلے اس کے جسم کے تمام حصوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا. تو یہ فضیلت ہم کیسے حاصل کریں؟ وہ تو کر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ، ہم کیسے ملیں؟ تو آپ کے لیے ہی ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت. یہ بعض روایت میں بغیر یحیی و یمیت کے بھی ہے، پڑھیں گے تو کان کمن اعتق اربعۃ انفس من ولد اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. تو فضیلت ملی کہ نہیں آپ کو؟ چلیے اسی طریقے سے عامر بن فہیرہ یہ بھی غلام تھے اور ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کیا. 2 ہو گیا. نمبر 3 سابقین اولین میں تھے، فرسٹ ایمان لانے والوں میں تھے. نمبر 4 کاتبین وحی میں تھے. سمجھ گئے؟ نمبر 5 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں سن 4 ہجری کے اندر آپ نے 50 قاریوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. ایک بئر معونہ ایک نام ہے، وہاں پر ان ظالموں نے ان تمام کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. اس میں عامر بن فہیرہ ہیں. ان کے بارے میں بعض صحابہ کا بیان ہے کہ عامر بن امیہ الضمری بتا رہے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ جو عامر بن فہیرہ کی لاش غائب ہو گئی، آسمان زمین کے بیچ میں نظر آ رہی ہے. چنانچہ بعد تفسیری روایات ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ فرشتوں نے انہیں دفن کیا. اللہ اکبر. یہ فضیلت ملی عامر بن فہیرہ کو. کیوں؟ اس لیے یہ دیکھیے کیوں ملی. اس قدر مارا جاتا کہ ان کی عقل جاتی رہتی اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بہت زیادہ ستایا گیا. آج جب ہجرت فرما رہے تھے
تو عامر بن فہیرہ نے غار ثور کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پناہ لیا تو رات میں آپ کے پاس دودھ کا پیالہ پیش کرتے تھے اور بکریوں کو چلا دیتے تھے تاکہ جہاں جہاں نشانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر کے لگے وہ ختم ہو جائے. کیا بڑی خدمت. تو ایسے ہی تھوڑی نہ فرشتہ غسل دیا جی, فرشتے نے دفن کیا ہے, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. چلیے اس کے بعد دیکھیے ابو فقیحہ جن کا نام افلح تھا, قبیلہ ازد کے رہنے والے, قبیلے بنو عبدار کے غلام تھے. ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دھوپ کی چلچلاتی دھوپ میں لایا جاتا اور کپڑے اتار کر پورے کپڑے اتارے جاتے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سوریا کے جیل میں کچھ نقشے آپ نے دیکھے ہوں گے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ننگا کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا اور لاکھوں کو جو ہے لاکھوں کو مار کر کے قبرستان میں دفن کیا گیا, لیکن ایک خون بھی ضائع ہونے والا نہیں ہے. لو ان اهل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله في النار. ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی مخلوق اگر ایک ناحق خون کریں گے مسلمان کا تو اللہ ان تمام کو جہنم میں چہرے کے بل ڈال دے گا. اور من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. حجاج بن یوسف نے 95 ہجری میں سعید بن جبیر کو ذبح کر دیا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا؟ اللہ نے انتقام نہیں لیا, 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا, ذلت کی موت مرا ہو. اللہ انی لاخذ اولیاء الثار کما یاخذ الليث الحرب. جس طرح جنگجو شیر بدلہ لیتا ہے, شیر کے بچے کو شیر کو چھیڑو گے تو وہ صبر کرے گا, لیکن اس کے بچے کو چھیڑو گے تو شیرنی برداشت نہیں کرتی. اللہ کی شان میں گستاخی کرو گے دنیا میں اللہ مہلت دے دے گا, یاد رکھو. لیکن جو اللہ کے بندوں پہ ظلم کرے گا اللہ دنیا میں بھی پکڑے گا اور آخرت میں بھی. ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم والكذب والخيانة كما قال. چند بڑے گناہ ہے کہ دنیا میں اللہ گناہوں کا ذخیرہ جمع کرتا ہے اور جلدی دنیا میں سزا دیتا ہے, اور آخرت کے لیے گناہوں کا ذخیرہ اور ٹاور جمع کرتا ہے. اس میں سے ظلم کی سزا پہلے ملے گی. آپ بتا دو ایک بھی ظالم دنیا میں آیا ہو اور اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہو, دیکھ لی آپ کسی نہ کسی طرح بدلہ لیا. کہ یہ حافظ عبدالاسد سے اللہ نے بدلہ نہیں لیا تو اس کے قبر میں آگ لگائی گئی, یہ بدلہ نہیں ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. بدلہ لیا کہ نہیں لیا؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. یہ سارے لوگ فساد کیے, ظلم کیے, کہا ہم سے زیادہ طاقت کسی, ہم سپر پاور ہیں, ہم اوپر ہیں, ہم سپر ہیں. تو کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک, عذاب کا کوڑا برسایا اللہ تعالیٰ. ومزقناہم کل ممزق, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, پانچ کر دیا, قصہ پاری نہ کر دیا, ان کو تتر بتر کر دیا, ان کو زبان نشان عبرت بنا دیا. ایک بھی مثال دو کہ اللہ نے کسی ظالم سے بدلہ نہ لیا ہو. اس لیے چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم, پہلے ویسا کوئی پیدا کرے قلب سلیم. چلیے ان کو بھی اذیت دی گئی. ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا. آگے چلیے. مشہور صحابی خباب بن ارد زمانے جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے. انہوں نے بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار بنت سوا نے انہیں خرید لیا. یہ لوہار تھے. جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن نے لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور ان کی پیٹھ پر ڈال دیتی. اللہ اکبر. تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے, مگر اس سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. جس قدر اذیتیں دی گئی, جس قدر سہتایا گیا, جس قدر آگ کے انگارے پر لٹایا گیا, اسی قدر ان کے ایمان میں زیادتی آ گئی. مسلمانوں نے جب غزوہ احزاب میں دیکھا کہ دشمنوں نے 3 طرف سے گھیر لیا ہے, پورے قبیلے, پورے عرب کے قبائل جمع ہو گئے مدینے کے اندر, لگ رہا تھا کہ مدینے سے مسلمانوں کو وجود مٹ جائے گا. تھوڑے لوگ تھے, لیکن جب مسلمانوں نے کفار کا لشکر جرار دیکھا, بجائے ڈرنے کے ان کے ایمان میں اور اسلام میں اضافہ ہو گیا. نہیں ہوا؟ کہا یہ تو اللہ اس کے رسول کا وعدہ تھا کہ دشمنوں سے ملاقات ہونے والی ہے, ایمان میں اضافہ ہو گیا. اس لیے ہم نے اپنے استاد سے کہا مدینہ سے فراغت کے وقت کہ میں جا رہا ہوں لیکن فتنے کی سرزمین میں جا رہا ہوں, برائیوں کا دور ہے, فسق و فجور ہے,
امن اور شانتی نہیں ہے، ہم اپنی ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کہا کہ بیوقوف آدمی ہے. یعنی انہوں نے کہا یہ تو تمہاری جس قدر تمہارا علم اور ایمان ہے، یہ بری جگہوں پہ جاؤ گے تو تمہارا ایمان تو اور بڑھ جائے گا. اور یہی آیت پڑھی کہ برے ماحول میں دشمنوں کو دیکھا، ان کی تعداد کو دیکھا، ان کی شان و شوکت کو دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے تو نے مجھے ایمان کی نعمت سے نوازا. بلکہ ایمان بری کیچڑ کنول میں ہی کھلتا ہے. کیچڑ کہاں کھلتا ہے بھائی؟ کیچڑ میں. کنول جو کھلتا ہے کیچڑ میں کھلتا ہے کنول. اللہ اکبر. پھول کھلتے ہیں کیچڑ میں، تو کانٹوں کے درمیان پھول کھلتے ہیں. ایمان بنتا ہے دشمنوں کے بیچ میں. اللہ اکبر. تو اس لیے مشہور صحابی خباب بن ارت کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی گردن مڑوڑ دیا جاتا، کبھی بال نوچتے، کبھی ان کو آگ کے کوئلوں پر ڈالا جاتا. اور یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے کہا تھا حدیث بخاری میں، الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، آپ دعا کیجیے، اللہ سے مدد مانگیے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کعبہ کی دیواروں میں ایسے ٹیک لگائے تھے اور آپ نے کہا لقد كان في من قبلكم يحفر له في الارض، تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، فيوضع عليه بالمنشار، اور آرا ان کے سر پہ رکھ دیا جاتا تھا، جسم اور ہڈی دونوں الگ الگ کر دیے جاتے تھے، پھر بھی دین سے نہیں پھرتے تھے. کیا حضرت زکریا کو ذبح نہیں کیا گیا؟ بولو بھائی. حضرت یحییٰ کو قتل نہیں کیا گیا؟ صبر کیا کہ نہیں کیا انہوں نے؟ جی. تو کہا کہ واللہ کی قسم اللہ اس دین کو مکمل کرے گا. یہاں تک کہ ایک سوار، ایک مسافر یمن کے نارتھ صنعاء سے ساؤتھ حضرموت تک جو کئی سو میل ہے، یعنی 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، سفر کرے گا اور اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. امن اور شانتی آنے والی ہے تمہاری ایمانی قوت کی بنیاد پر، تمہارے صبر کی بنیاد پر. یہ پھل آنے والا ہے تمہارے صبر کرنے سے، پوری دنیا میں امن آنے والا ہے. چند مسلمانوں کے صبر کرنے سے اور ایمان پر استقامت اختیار کرنے سے پورے جزیرہ عرب میں امن آیا کہ نہیں آیا؟ تو مومن جہاں بھی رہتے ہیں تکلیف میں ڈال کر دنیا میں امن پیدا کرتے ہیں. اپنی تکلیفوں میں، یعنی چراغ جلتا ہے، یعنی چراغ کی بتی جلتی ہے، وہ خود جلتا ہے لیکن روشنی دوسرے کو دیتا ہے. ہم تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، لیکن اس مصیبت اور تکلیف میں جو صبر کیا تو اللہ تعالی ہمارے لیے ایمان کی روشنی کو دنیا میں پھیلائے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں دین پہ ثابت قدم فرمائے. تو یہ خباب بن ارت سے متعلق بتایا گیا، اور اس بارے میں اور بھی کچھ باتیں تھی لیکن وقت نہیں ہے، چلیے آگے. حضرت سنیرہ ایک رومی لونڈی تھی، بہت مشہور واقعہ ہے. خطبات ظہیر میں تو بہت شیخ نے اس پر بہترین انداز میں روشنی ڈالی ہے. وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ اندھی ہو گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اتنا ستایا گیا، آنکھوں میں انگارے ڈالے گئے. اس پر نمبر 1. نمبر 2، پھر ان سے کہا گیا کہ لات و عزا کی مار پڑ گئی ہے، یعنی تم نے ہم لات اور عزا کی، ہمارے معبودوں کی عبادت نہیں کی، اس لیے انہوں نے تمہاری روشنی سلب کر لی، تمہاری آنکھوں کی جو دیکھنے کی جو قوت تھی، بینائی تھی، وہ لات و عزا نے ختم کر دیا. نعوذ باللہ. انہوں نے کہا اللہ کی قسم لات و عزا زیرو ہے، میں ہیرو ہوں، انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر اللہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے. دوسرے دن جب صبح ہوئی تو سنیرہ کی آنکھ کی روشنی بالکل کھل گئی اور ویسے ہو گئی جیسے پہلے تھی. اللہ اکبر. یہ ایمان ہے، یہ کرامت ہے. اللہ، یہ دین پر ثابت قدمی کا بہترین پھل ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد کا ایک جادو ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اسی طرح ام عمیس بن زہرہ کی گلونڈی تھی، ان کا مالک اسود بن عبد یغوث انہیں ستایا کرتا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا. بنو عدی کا عمر بن معمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی، انہیں بھی عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے اور وہ مار مار کر تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا ہوں لیکن میں پھر تم کو ماروں گا. میں اس لیے نہیں چھوڑا، اس بنا پر نہیں چھوڑا کہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے میں تم کو چھوڑ دیا ہوں، پھر دوبارہ تم پر حملہ کروں گا تیرا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ دین پہ ثابت قدم رہیں اور اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمایا. جو لوڈیاں مسلمان ہوئی انہیں ستایا گیا، ان میں نہدیہ ان کی صاحبزادی کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ
اور ابو فقیہہ کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا. اسی لیے تو جنت کے 8 دروازے ان کے لیے ہوں گے اسپیشل. جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. اگر کسی کو پکارا جائے گا انبیاء کے بعد سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہوں گے جن کو کہا جائے گا، جن کے بارے میں آیت ابھی آ رہی ہے. اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت ساری آیتیں نازل فرمائی. کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سب غلاموں کو آزاد کر دیا. اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور عتاب کہا، جو بعد میں ایمان لائے، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کرا رہے ہو. یعنی یہ لوگ کمزور لوگ ہیں، ان کو آزاد کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تو کہیں کوئی لڑ بھی نہیں سکتے، کما بھی نہیں سکتے، کوئی تم کو مالی فائدہ بھی نہیں دے سکتے. اگر طاقتور مردوں کو آزاد کرتے تو تمہارا بچاؤ کرتے. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے. اس پر اللہ نے ان کی تعریف اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں یہ آیت اتاری. کیا اتاری؟ یہ دیکھیے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. کیا مطلب؟ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، چتاونی دے رہا ہوں کہ بھڑکتی ہوئی آگ، شعلہ زن آگ تمہارا استقبال کرے گی، جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. یعنی اس میں اشارہ تھا امیہ بن خلف کی طرف اور اس کے چیلوں کی طرف، کہ اس آگ میں امیہ بن خلف اور جیسے لوگ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ داخل ہونے والے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچایا جائے گا اس کو جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. انبیاء کے بعد اتقا سپرلیٹو ڈگری ہے. کون ہے؟ ابو بکر صدیق. یہ آیت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی. اتقا، انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک المتقون، جو سچائی پر عمل کیے اور سچائی کے راستے کو اختیار کیا وہی متقین ہے. یہ ابو بکر صدیق پہ یہ آیت صادق آتی ہے. اور بعض علماء نے یہ کہا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 میں اللہ نے جو فرمایا ایمان والوں کی صفت، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. آیت نمبر 176 ہے، 75 نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ساری بھرا. یہ نماز بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، جان کی تکلیف پر بھی، مال کی تکلیف پر بھی صبر کیا، دشمنوں کے مقابلے میں بھی صبر کیا. اللہ نے کہا یہی سچے ہیں اور یہی متقین ہیں. یہ آیت سب سے زیادہ اگر کسی پہ صادق آتی ہے انبیاء کے بعد تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو کہا کہ اس آگ سے بچا لیا جائے گا ان لوگوں کو جو سب سے بڑے پرہیزگار ہیں. اور پرہیزگار کی علامت کیا ہے؟ صرف برائی سے بچنے والے نہیں بلکہ مال بھی خرچ کرنے والے ہیں، جو مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تاکہ پاک ہو، ان کا دل پاک ہو، ان کا مال پاک ہو. اس سے معلوم ہے کہ جس قدر مال خرچ کریں گے اسی کے دل پاک ہوگا، جس قدر مال خرچ کریں گے اسی طرح کینہ کپٹ دور ہوگا، جس طرح مال خرچ کریں گے اسی قدر اللہ بیماریوں سے پاک کرے گا. کیوں کہا گیا دعو مرضاکم بالصدقہ، مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. کیوں کہا گیا؟ جسم کی پاکی بھی ہے، بیماریاں جو کیڑے اور جو وائرس ہے اس سے بھی اللہ نجات دے گا، کیونکہ اللہ جسم کو بھی پاک کرے گا، روح کو بھی پاک کرے گا، دماغ کو بھی پاک کرے گا. دنیا اور آخرت کا سارا معاملہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کلین کر دے گا، گرین کارڈ ملے گا. کیوں؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا. اس کے بعد وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یعنی وما لأحد، کسی کے پاس کوئی ایسی نعمت نہیں ہے. کوئی نعمت، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا سب سے بڑی نعمت توحید ہے. انعم علیکم اسبغ علیکم نعمتا ظاہرۃ باطنہ کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں اس مراد کیا ہے؟ توحید ہے. اور سفیان ثوری کیا کہتے ہیں؟ ما انعم اللہ علی عبد من نعمت افضل من کلمۃ لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید سے بڑھ کر دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت ہے ہی نہیں، سب سے بڑی نعمت. تو یہ موحد ہے، موحد ہے، توحید پر ہے. ظاہری نعمتیں بھی ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں بھی ہیں، خوب صدقہ خیرات کر رہا ہے، ساری نعمتوں کو خرچ کر دو گے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک پیسہ بھی فائدہ نہیں ہوگا مگر الا ابتغاء وجہ رب العالی، مگر اللہ کی رضا حاصل. تو صحابہ کو جو فضیلت ملی کثرت صلاۃ کی بنیاد پر نہیں. ان سے زیادہ خوارج کے پاس نماز تھی کہ نہیں تھی بھائی؟ ایک 10 حدیثیں ہیں.
ان سے زیادہ روزے تھے خوارج کے پاس، ان سے اچھی آواز میں خوارج قرآن پڑھتے تھے، معاف کرنا، لیست صلاتکم بصلاۃ من شیء، اے صحابہ تمہاری نمازیں کچھ بھی نہیں، لیست قراءتکم بقراءۃ، تمہاری قرات ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اللہ لیست صیامکم بصیام من شیء، تمہاری نماز ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کوانٹیٹی میں تو آگے ہوں گے، کوالٹی نہیں تھی، مکاری تھی، عیاری تھی، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں۔ ابھی ہمارے ایک بھائی نے بتایا کہ ایک آدمی جو اس مسجد کا مقتدی ہے، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں ایک بدنام انسان ہوں، نام تو لیتا نہیں کسی کا، وہ آدمی ہمیشہ صوم و صلات میں عبادت میں رہتا ہے، لیکن کسی سے پیسہ لے لیا، 4 دن میں دیتے ہیں، 4 مہینے 4 سال گزر گئے، یہاں تک کہ اس کا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، نہیں لوٹا ہے۔ دیکھیے ظاہر تو لگتا ہے دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، ایسے ایسے سفید پوش اور ایسے ایسے صاحب جبہ دستار اور ایسے عبادت گزار کہ دیکھے تو لگتا ہے اللہ اکبر، ایسے بہت سارے زخم کھایا ہے اس غریب نے۔ تو اس لیے یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ چاہے جتنا بڑا عمل کر لو بدلہ نہیں ملے گا مگر اللہ کی رضا، اس لیے اس پر ایک بات یاد آئی، ذرا غور سے سنو، ما تفاضل ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام، سلف کا قول ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ پر، امت کے تمام لوگوں پر فضیلت حاصل نہیں ہوئی، صرف نماز کی بنیاد پر نہیں، روزے کی بنیاد پر نہیں، ان سے بھی زیادہ نماز روزے پڑھنے والے تھے، نہیں تھے، ان سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، لیکن ولیکن بشیء ما وقر فی القلب، دل کی جو سچائی تھی، ایمان اور یقین تھا، تو صدیق کا خطاب ملا۔ لو وسین ایمان، یہ حدیث ضعیف ہے لیکن بات کہتے ہیں کہ معنن اس کی تائید ہوتی ہے، لو وسین ایمان ابی بکر ایمان اہل المدینہ اور ایمان هذه الامه لرجحت ایمان ابی بکر، اگر پوری امت کے ایمان کے ایک پلڑے میں یا مدینے والوں کے ایمان کے ایک پلڑے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان کا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہی تھا اتقا ہے، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، اخلاص کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اللہ اکبر، ولسوف يرضى، اور اللہ تعالیٰ ان قریب راضی ہو جائے گا۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق، ان سے بھی اللہ راضی ہو، اور انہوں نے جن غلاموں اور لوڈیوں کو آزاد کرایا ان سے بھی، اور تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو۔ متعدد صحابہ کی اذیتیں اور پریشانیوں کا تذکرہ ہے، اور اپنی رفتار بڑھانے کے باوجود بھی جو ہے ہم اپنے اسٹیشن تک نہیں پہنچ سکے۔ انشاءاللہ معافی چاہتا ہوں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ ایمان اور یقین کے ساتھ بیٹھیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ صحابہ و سلف کے واقعات کو جب پڑھیں تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اپنے لیے بھی ایمان کی ثابت قدمی کی، اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح صحابہ ایمان لائے، دین پہ ثابت قدم تھے، اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ اور کچھ لوگ ہوں گے ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، تھوڑے لوگ ہوں گے صحابہ کے طرز پر، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ مثل امتی کمثل المطر الغزیر، میری امت کی مثال مسلح دھار بارش کی طرح ہے، لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، یہ نہیں پتا کہ شروع کی بارش زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے یا آخری بارش زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی شروع کی بارش جب ہوتی تھی اللہ کے نبی اپنے بٹن کو کھول دیتے، بھیگتے تھے، کہا یا رسول اللہ بھیگ رہے ہیں؟ کہا ہر حدیث واحد بربی، ابھی ابھی یہ بارش اپنے رب کے پاس سے آئی ہے۔ تو شروع کی بارش کی بہت اہمیت ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا، لیکن لاسٹ میں جو بارش ہوتی ہے اس کی بھی اہمیت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس امت کے شروع میں بھی خیر ہوگا اور آخری میں بھی، آخری زمانے میں بھی جو خیر ہوگا۔ تبھی تو آپ نے فرمایا انی لعارف اسماءہم واسماء خیولہم، وہ لوگ جو دجال کے فتنے زاغا کرنے کے لیے جائیں گے شام کی طرف، میں ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، اور جو شہید ہوں گے اس آخری زمانے میں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، شام کی سرزمین پہ جو مارکا ہوگا ایمان والے، آپ نے فرمایا خیر الشہداء، روئے زمین کے سب سے افضل شہید ہوں گے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ صرف صحابہ کو تو فضیلت اللہ نے دی ہے 10 اعتبار سے، لیکن صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے جو ہوں گے اللہ ان کو صحابہ کی جماعت میں شامل کرے گا، اور صحابہ کے ساتھ اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا ان کے بعد۔ تو یہ وہ لوگ بھی ہوں گے جو آخری زمانے میں صحیح دین، صحیح عقیدہ، صحیح منہج پر قائم رہتے ہوئے اللہ کی توحید اور نبی کی سنت کو پھیلائیں گے، تو اللہ رب العالمین انہیں بھی
اس میں شامل کر دے گا، اور سورہ جمعہ آپ کو پڑھ لیجئے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ تو ہیں صحابہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ نے ان کو علم و حکمت سے ممتاز کر دیا، لوگوں میں سب سے زیادہ دل کے اعتبار سب سے پاک، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے، لیکن وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، دوسرے لوگ ہیں جو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، ابھی وہ آئے نہیں لیکن آئیں گے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، احسان کے ساتھ پیروی، صحابہ کی پیروی تو ہم بھی کر رہے ہیں، نمازیں ہم سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن احسان نہیں ہمارے اندر، معاف کرنا۔ احسان کا معنی اتقان، پختہ طریقے سے، احسان کا معنی اخلاص، اور احسان کا معنی اللہ کی عبادت میں، عبادت کی جو لذت ہے وہ پیدا ہونا، اور اللہ کی زمین پر ظلم نہیں کرنا، مظلوموں کا ساتھ دینا۔ کتنے لوگ مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہو؟ کتنے غریبوں کا ساتھ دے رہے ہو؟ کتنے لوگ ظالموں کے پنجوں کو مڑوڑ رہے ہو؟ کیا کوئی صحابی برداشت کر سکتے کسی پر ظلم ہو اور خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں؟ میں نے 12 حدیثیں بتائی ہے کہ ایک مظلوم کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، یہ حدیث ابن ماجہ کے حوالے سے میں کئی بار پیش کیا ہوں اور ہمارے دروس میں، متوازی دروس میں موجود ہے، کہ ایک مظلوم کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے اس کی پوری قبر کو آگ میں بدل دیا، اس کی پوری قبر آگ سے بھر گئی۔ تو اس قدر ظالموں کا ساتھ دو گے اور برائیوں کو نہیں روکو گے، فسق و فجور کو نہیں روکو گے صلاحیت رکھتے ہوئے، تو کیا حال ہوگا؟ لہذا اگر یہ جو واقعات سن رہے ہیں اور ان صحابہ کے قریب آپ ہونا چاہتے ہیں، جنت میں ان کا پڑوسی بننا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں پڑوسی بنا دے اپنے فضل سے، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو والذین اتبعوہم باحسان ہے، اخلاص کے ساتھ، اتقان کے ساتھ، پوری جوامردی کے ساتھ صحابہ کے نقش قدم پر چلیے، انشاءاللہ دریا کو اپنے موج کی طغیانیوں سے کام، دریا کو اپنے موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، دریا اپنا چلتا رہے گا، چاہے کشتی چلے نہ چلے، اس سے کیا مطلب؟ تو اپنا کام ہے جلاتے چلو چراغ، راستے میں دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے عظمت اور ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و نور کی بارش برسائے۔ یا غفور الرحیم، یا تواب الرحیم، یا علیم بذات الصدور، یا سلام، یا مومن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار۔ اللہم اجعل ایماننا کایمان صحابہ، اے اللہ ہمارے ایمان کو صحابہ کے ایمان کی طرح اور ہمارے عمل کو صحابہ کے نقش قدم کے مطابق چلا کر دے، اور ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلا تاکہ ہم صحابہ کے پڑوسی بن سکے جنت میں۔ اللہ یا اللہ ہم صحابی تو نہیں ہو سکتے، لیکن صحابہ کے بعد والی جو جماعت ہے جو صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، اے اللہ ان میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں شامل فرما، اور صحیح دین اور صحیح منہج کو لوگوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا۔ اگر صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو شیخ عبدالرزاق البدر جو ہے ہر درس میں یہ دعا کرتے ہیں، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔